وعلیکم السلام علی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی سید خرم عباس نقوی بات کر رہا ہوں سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خرم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی صحت ٹھیک ہے، بس آج کوئی طبیعت سیٹ نہیں ہے کس کی؟ تو دعا کر رہے ہیں. میری کوئی طبیعت سیٹ نہیں ہے، آج کوئی فلو لگا ہوا ہے اچھا چلیں. تو اور آپ ٹھیک ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سب خیر اللہ خیریت ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں، کام کی بات کریں. کام کیا ہے بھائی؟ حکم کیا ہے؟ اچھا، کام کی بات تو یہی ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی قرآن مجید کے تعریف قرآن پر. آج کچھ آپ سے سیکھنا بھی تھا اور آپ کو کچھ بتانا بھی تھا آپ کو. اچھا آپ جو ہے نا آپ اپنا جو ہے بات مختصر کریں تاکہ میں اگلا کالر لے لوں. بسم اللہ. اچھا، بات یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ قرآن کے تعریف قرآن کے لیے 3 آیات پیش آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا. اب یہ ہے کہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب قرآن مجید نے اس کو کہا ہے لا ریب قرآن کو، تو جس لا چیز میں ریب کمی فیہ ہدی کی جائے للمتقین. اور پوری طرح ترجمہ کرو نا، پوری آیت پڑھو. لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ٹھیک ہے، متقینوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ٹھیک ہے، بات ہے. اس تو میں جس شک چیز نہیں میں ہے، کمی کی اس جائے، میں شک نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ترجمہ یہ ہے. لا ریب بھی ہے نا، لا ریب کے ساتھ ہدایت ہے اس متقین شک لوگوں کے نہیں لیے. ہے اس میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو شک کس چیز میں نہیں ہے؟ شک یہ ہے کہ قرآنی آیات میں شک نہیں میں ہے، اس میں کے نہیں، کوئی شک کسی اس میں نہیں ہے، شک اس میں نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. وہ تو ہے لیکن نقص بھی نہیں ہے نا. لا ریب کا اطلاق عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں. تورات انجیل جب حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس میں شک تھا کیا؟ کس پہ؟ وہ تورات انجیل جو وحی آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں شک تھا کیا؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے تو پوری آئی تھی نا. تو وہ بھی اس میں کوئی وہ شک بھی اللہ نہیں تھا رب نا، اس میں العزت بھی کی شک نہیں تھا. اس وہ بھی اس میں بھی شک نہیں تھا کہ لیکن وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، اگر آپ تصدیق نہ کرتے تورات کی یا انجیل، یا ابھی تصدیق نہ کرو تورات انجیل کے، تو آپ کافر، آپ زندگی. بالکل ہاں بالکل. تو اس میں بھی شک نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کہہ رہا بھائی یہ قرآن جو ہے کامل ہے یا ناقص ہے، اسے تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو تورات انجیل اس میں بھی شک نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. نہیں. اچھا اب ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب، آپ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے. اب دین مکمل کس چیز کا نام ہے؟ آیات کا مکمل کا نام ہے. اس میں ایک آیت بھی کم ہو تو مکمل نہیں. تو خطبے دکھاؤ بھائی. سنت، ساری سنت ہمیں دکھاؤ پھر. دین تو صرف قرآن کا نام ہے. دین صرف قرآن کا نام ہے. نہیں، دین سنت کا بھی نام ہے. دین سنت کا بھی نام ہے. سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں بھائی. سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ تمہارے پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے پاس نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ تمہارے پاس نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس کی 2 احادیث آپ کے پاس نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پھر اہل سنت بن گئے. کیوں نہیں؟ دین تمہارا کب کامل ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. وہ کون سی دین کامل ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھائی اس زمانے میں قرآن جمع ہی نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی جیسا امام بنایا ہے، اس لیے دین کامل ہے. اس لیے دین اب ناقص نہیں ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین علی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں ہے کہ سنت کو کوئی جلا نہیں سکتا. ابو بکر نے خود سنت جمع کر کے اس کو جلایا. آپ کو پتہ ہے، تذکرۃ الحفاظ ذہبی صاحب نے روایت کیا. ٹھیک ہے نا. یا مثلا کوئی قرآن کی آیت کو گٹا نہیں سکتا. وہ عائشہ خود کہہ رہی ہیں بکری کا گئی آیات ضائع ہو گئے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے دین کمال دین یہ نہیں. اگر قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے. سنت سے میں کام ہی نہیں ہے. اوکے جناب، یہ بھائی صاحب کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. جی سر، ویڈیو کالر بات کریں بھائی صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر بات کریں، بسم اللہ. جناب آپ کے پاس
آواز آ رہی ہے، بات کرتے جائیں. پہلے کچھ دیر یعنی اس کال سے پہلے آپ ایک کال پہ تھے جیسے آپ تشبیہ کی بات کرتے تھے. جی جی. تشبیہ کے موضوع کلی اور جزوی کا. تو جناب محترم جو یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو کیا ہوا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے تھے. آپ مجھے بتاؤ، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ غیب کیا اللہ کے واسطے غیب رکھتے تھے، اللہ کی طرف. ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب رکھتے تھے، پوری غیب نہیں، بعض علم غیب. اگر آپ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ اللہ علیہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ہم آپ کو یہ کہ عائشہ یہ قد و خال ہیں، دل میں یہ باتیں ہیں، عائشہ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، یہ علم نہیں تھا کیا؟ تو جواب آپ کا یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے. آج ہی کسی نے کال کیا تھا، میں نے دکھایا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم ہے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم ہے، بقیہ امور میں وہ آپ کے نزدیک معصوم ہے ہی نہیں. تو لازمی بات ہے ایک عورت سے شادی کرنا یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ کے کوئی کاروبار کرتے ہیں یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ یہاں پہ گھر بناتے ہیں یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ اس عورت سے شادی کریں اس عورت سے شادی نہ کریں یہ کوئی دین کی تبلیغ ہے ہی نہیں. جب آپ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم تھے اور ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ان سے کبیرہ بھی صادر ہو سکتی ہے غیر تعمدن. بعض نے تو کہا کہ عمدن بھی صادر ہو سکتی ہے، کبیرہ تک، صغیرہ کبیرہ سب صادر ہو سکتی ہے. جب صاحب آپ نے ان کی عصمت صرف محدود کر دیا بھائی، صرف محدود کر دی، کس حد تک کہ وہ تبلیغ دین کریں. تو پھر وہ اگر کسی نالائق عورت سے شادی بھی کر لیں غلطی ہو گئی ہے، معصوم تو نہیں ہے اس مسئلے میں. آپ اس سے استدلال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس مسئلے میں جو معصوم ہے ہی نہیں ہے. پھر اس کو چھوڑ دیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں. ہم آپ سب کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جواب سنیں، دوسرا جواب سنو، جواب اپنے پاس رکھو، دوسرا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ نے کافروں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے، خاص کافر لوگوں کے لیے ان کے ایک مثال بتائیے، ایک تشبیہ بتائیے. وہ کون ہے؟ امرأة نوح وامرأة لوط، نوح اور لوط علیہ السلام کے دو زوجے. تو وہ دو نبی کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دو نبی اللہ صالح کے نکاح میں تھی، لیکن دین سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اور وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور وہ جہنمی بن گئیں اور حکم دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جائیں. تو تم کیا کہتے ہو؟ ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی لوط ہے، ایک نبی نوح ہے، ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اور یہ آیات بھی عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم جو جواب وہاں دو گے وہی جواب ہمارا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں شادی کیا؟ علم غیب تھا، علم غیب نہیں ہے، کیوں اس کے ساتھ شادی کی؟ پتہ تھا، پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ ہے کہ یہ مناسب عورت نہیں ہے تو کیوں؟ تم جو جواب دو گے، دیکھو شریعت میں، اسلام میں یہ حرام نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے عورت کے ساتھ شادی کریں جو صحیح عورت نہیں ہے. یہ حرام نہیں ہے. نکاح کے لیے شرط نہیں ہے کہ عورت صالحہ ہونی چاہیے، بالکل شرط نہیں ہے. آپ ایک بے نمازی عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ نکاح کی صحت کی شرط ہی یہی ہو، اس طرح کا نہیں. بہرحال آپ جو کہتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے لیے سورہ تحریم نازل کیا، اور یہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط عائشہ حفصہ کے لیے. عائشہ حفصہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تم کیا کہتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے کیوں شادی کی؟ بھی علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیوں اس عورت کے ساتھ شادی کی؟ تم جو جواب نوح علیہ السلام کے لیے دو گے وہی ہمارا جواب ہے عائشہ کے لیے. بسم اللہ. جی جناب محترم، یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ دیں. ان کو تو بعد میں چھوڑیں گے، پہلے آپ آئیں نا، اسی موضوع پہ آئیں گے تو بعد میں آگے چلیں گے. قرآن مجید میں ان کی طہارت کے واضح بیانات حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ خاتون جنت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہیں.
کوئی ان کی کوئی طہارت نہیں ہے. قرآن مجید نے ان کی بار بار مذمت کیا ہے. ان کے لیے کوئی عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی تعریف نہیں ہے. آیت پڑھو. ہاں وہ عائشہ کے لیے نہیں ہے, وہ عائشہ کے لیے ہے ہی نہیں. کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس کا عائشہ سے کیا تعلق؟ شک کی گنجائش نہیں. اس کا عائشہ سے کیا تعلق؟ میں بتاتا ہوں نا. آگے آپ منکر بن رہے ہیں کہ عائشہ سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے مقام پر جب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی تو واقعہ آگے ہوا تو آیات نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی قرآن مجید میں؟ آیات بہت ساری نازل ہوئی, ہمیشہ نازل ہوئی. آپ آیت پڑھیں, استدلال کریں اور کہتے ہیں یہ عائشہ کی ہے, عائشہ اللہ نے عائشہ کی تعریف کی. ہم سننا چاہتے ہیں. نہیں کروں گا, استدلال نہیں ہے, اس میں واضح بیان ہے, استدلال نہیں ہے مولانا. اوکے آپ ترجمہ کریں, آیت سنا دیں, ترجمہ کرو بھائی. آیت میں سناؤ. 2 منٹ میں کرتا ہوں آپ کو ترجمہ. وہ آیا آتا ہی نہیں ایسے آگے. جی سنا دو. وہ آیا آتا ہی نہیں. جی طیبات طیبین سنانا چاہتے ہو اور تم شیشہ کرو, ہم سناتے ہیں, کوئی بات نہیں. نہیں آتا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی کیا دلیل ہے؟ آپ ان کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں. او بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ, او بھائی اللہ, آپ چاہیں تو حضور کے رسول اللہ کے ساتھ رہیں, چاہیں تو جڑا ہو جائیے, رہنے والی ہیں ان کے ساتھ. بھائی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کی قرآن میں, تو عرض یہ ہے کہ آیت سنائیں ہمیں. بھائی آپ کہتے ہیں استدلال کی ضرورت ہی نہیں. طہارت کی بیان نہیں ہوئی. نہیں, عائشہ کے لیے کوئی طہارت نہیں ہے مولانا. جب کسی کے آپ نقائص ڈھونڈیں گے نا, نقائص کی طرف جائیں گے تو اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی. نقائص کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں. او بھائی آپ کہہ رہے ہیں تعریف ہے تو تعریف سناؤ نا. وہ آیت ہمیں, بھائی صاحب دیکھو, اور بھائی ٹائم ضائع نہ کرو سب کا. آیات دے رہا ہوں. ایک منٹ میری بات سنیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھو بھائی صاحب بات سیدھی سی ہے. میں قرآن مجید کو مانتا ہوں, قرآن مجید کے منکر پہ میں لعنت کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کی قرآن میں, اس سے کیا بہتر. بسم اللہ وہ آیت ہمیں سنا دیں, وہ آیت ہمیں سنا دیں, پڑھ لیں, کہہ دیں یہ, وہ ترجمہ کریں اور بتائیں کہ اس طرح سے عائشہ کی تعریف ہے. بسم اللہ کریں. اللہ میں خاموش. کیوں نہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کیا بتاؤں آپ سے سوال. آپ کو سمجھ نہیں آئی بات, اس کو میں کیا سے سمجھ. کٹ گئی آواز, کٹ گئی آواز. بات یہ ہے بھائی صاحب, آپ ادعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کیا قرآن مجید میں, تو عرض یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ آیت یا آیات جس میں عائشہ کی تعریف ہے اس کی تلاوت فرمائیں آپ, اور بتائیں ہمیں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے کیسے عائشہ کی تعریف کی ہے, تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. اے نبی کے گھر والوں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو باقی ناپاکی سے دور کر دے, نج سے دور کر دے؟ یہ کوئی آیا اس طرح آیا ہے نہیں ہے, یہ کوئی آیا ہے نہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم, نہیں اس طرح کوئی آیا نہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رشتے کوئی نہیں. تمہیں آیا آتا بھی نہیں ہے, تم پہلے آیا سیکھو پھر آ جانے گا. یہ اس طرح آئے تطہیر اس طرح آغاز نہیں ہوتی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے. کس نے کہا یہ آیا قرآن میں؟ اس کا تعلق کیا تعلق ہے عائشہ سے؟ اس کا کیا تعلق ہے عائشہ سے؟ جب آیا آتا ہی نہیں ہے, اس کا عربی پڑھ بھی نہیں سکتے, تم کو پہلے تیاری کر لو کہ بھائی یہ میرا چیلنج ہے تم سب علماء سے, تم پہلے جا کے تحقیق کرو کہ فلان آیا ہے قرآن میں, اس میں عائشہ کی تعریف ہے. پھر میں نے اگر نہیں مانا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. جو بھی قرآن کے ایک حرف کی تکذیب کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس سے کیا بڑی بات, اس سے کیا کون سی عظمت اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی اللہ قرآن میں تعریف کرے. خالق کون اس کی تعریف قرآن میں کرے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ تو فصل الخطاب ہو جائے گا, پھر تو کوئی سب جو اختلافات کا حل ہو جائے گا. وہ دکھا دو ہمیں وہ آیا. ایسے ہی اپنے سے آیا نازل کراتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟